نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ کے بعد جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت آسان اور مختصر راستہ بتلایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جس میں 3 باتیں پائی جائے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، حلال غذا کھانا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اور نمبر 3، اپنی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں سے لوگوں کو بچانا۔ پہلی چیز کے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور اسی کے سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے،
تو اگر حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی قبول کریں گے، اور اگر کوئی آدمی حرام مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے حرام مال جمع کر لیا، پھر اس میں سے کچھ پیسوں کے ذریعے سے کوئی نیک کام کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کار خیر میں خرچ کر دیا، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال حلال، طیب اور پاکیزہ ہو گیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک اور حلال کمائی سے کیا ہوا صدقہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی بندے نے کسی کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کیا، اس پر لازم ہے کہ وہ مال اس کو لوٹائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ کئی اکابر پر لوگوں نے، کئی محدثین پر تنقیدیں کی، جرحیں کی، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ محدث ہیں جن کے اوپر کسی نے جرح نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا 1 درہم جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو لوٹا دوں، یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا 1 درہم جو میرے پاس کسی کا ہے میں اس کو لوٹا دوں، یہ میرے نزدیک 2,00,000 کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ 5,00,000 تک اس طرح فرماتے رہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں کسی آدمی کے مال کو جو آدمی کے پاس پڑا ہوا ہے لوٹانے کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا۔ اللہ نے وہ کون سی بات تھی جس کا حکم پیغمبروں کو بھی دیا اور ایمان والوں کو بھی دیا؟ اس کی دلیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو اے رسولو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرات مفسرین اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 باتوں کا حکم ایک ساتھ دیا، حلال روزی کھانے کا حکم دیا اور فوراً ساتھ میں فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حلال اور پاکیزہ روزی کا خاصہ یہ ہے کہ جب حلال رزق آدمی کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو خود بخود اس کے اعضاء سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں، اور جب کسی بندے کی غذا حرام ہو تو پھر اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے معصیت اور گناہوں کے کام کا صدور ہوتا ہے۔
ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ سے آپ نے علوم کی تکمیل کی۔ کاندھلا کے رہنے والے تھے، جہاں کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے۔ بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی جو والدہ تھی وہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی نواسی تھی۔ ان کا تقوی مشہور تھا، اور سب لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا معدہ اور ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا۔ اگر بے خبری میں حرام یا مشتبہ غذا کھا بھی لیتے فوراً قے ہو جاتی تھی۔ ان کا تقوی اس قدر تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں دہلی میں قیام تھا، لیکن روٹی کے ساتھ کبھی سالن استعمال نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سالن استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب دیا کہ دہلی کے سالنوں میں آمچور پڑتا ہے۔ کچا آم، کچی کیری جو ہوتی ہے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، اور کبھی اس کا پاؤڈر بھی بنایا جاتا ہے، اسے آمچور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں دہلی میں سالن میں کھٹائی اور ترشی پیدا کرنے کے لیے آمچور ڈالنے کا رواج تھا۔ تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کے سالنوں میں آمچور پڑتا ہے، اور یہاں آم کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ آم کے درختوں پر پھل آنے سے پہلے پھول ہی پر بیع ہو جاتی ہے، اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باغ کا مالک ہے، اس کے پاس مثلاً آم کی باڑی ہے، اور آم کے درختوں کے اوپر پھول آ گئے، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ پھول آتے ہی یا ابھی آم چھوٹے ہوتے ہیں اسی وقت پورا باغ ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اس سال جتنے پھل آئیں گے وہ میں تمہارے ہاتھ 2 لاکھ روپے کے بدلے میں بیچتا ہوں، اور اسی وقت 2 لاکھ روپے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں یہ بیع جائز نہیں ہے۔ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مستقل اس کے متعلق چیپٹر باندھے گئے ہیں کہ پھلوں کے درختوں کے اوپر پھل کے پکنے سے پہلے بیع کرنا کیسا ہے، اس کی تجارت کرنا کیسا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہاں جتنے آم کی بیع ہوتی ہے وہ بیع شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے میں سالن استعمال نہیں کرتا۔ ان کا تقوی اس قدر بڑا ہوا تھا کہ دہلی سے جب ان کو جانا ہوتا تھا کاندھلا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھی، بیل گاڑوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا۔ تو آپ بہلی والے سے کہہ دیتے تھے کہ بھئی میں آؤں گا اور میری یہ سامان کی گٹھڑی ہے، دیکھ لو اتنا سامان آئے گا، کتنا کرایہ ہوگا، پہلے سے طے کر لیتے۔ اس کے بعد بہلی نکلنے سے پہلے، بیل گاڑی کے روانہ ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی حضرت کو کوئی خط دیتا کہ بھئی یہ خط جو ہے آپ کاندھلا پہنچا دینا، تو آپ فرماتے میں اس کو نہیں لوں گا، پہلے آپ بہلی والے سے، بیل گاڑی والے سے پوچھ لو، اس لیے کہ میں اپنا سامان اس کو بتلا چکا ہوں اور کرایہ طے کر چکا ہوں، وہ اگر اجازت دے دے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ اس قدر تقوی تھا، اور مشتبہ مال سے، حرام مال سے بچنے کا اس قدر اہتمام تھا۔ وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے،
عام طور پر ان کا معمول تھا کہ وہ بستیوں کا اور دیہاتوں کا اور گاؤں کا سفر کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی جگہ مسجد ویران ہوتی اسے آباد کرتے، مکاتب کا نظام کرتے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، ان کے جو والد تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کے خلیفہ ہیں، اور ان کے والد صاحب میں یہ جو رنگ آیا تھا کہ گاؤں گاؤں جا کر مکاتب کو قائم کرنا، ویران مسجدوں کو آباد کرنا، یہ رنگ انہی سے آیا تھا۔ چنانچہ مولانا اسماعیل صاحب کا قیام رہتا تھا نظام الدین، اور ان کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا محمد صاحب، جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باپ شریک بھائی ہیں۔ ماں دونوں کی الگ الگ تھی، مولانا محمد صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ جب مولانا محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا بھی یہی نظام تھا کہ گھر گھر گاؤں گاؤں بستیوں میں جا کر مساجد کو آباد کرنا، مکاتب کو قائم کرنا۔ اگرچہ مولانا اسماعیل صاحب کے زندگی ہی میں میوات میں 70 مکاتب قائم ہو چکے تھے۔ جب حضرت مولانا محمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے چاہا کہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی یہاں آ جائے نظام الدین۔ یہ بات پہنچائی گئی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین بھیجا، اور آپ کا بھی شروع میں یہی نظام تھا کہ گاؤں کا سفر کرتے تھے اور مکاتب قائم کرتے تھے۔ لیکن جب تک ماں باپ کے اندر ہی دین کی قدر اور اہمیت نہ ہو تو پھر مکاتب قائم کرنے کا بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ ہی میں دین کی اہمیت نہیں تو وہ بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے کیسے؟ اس لیے پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ گھر گھر جا کر کے لوگوں کو پہلے دعوت دی جائے، دین ان تک پہنچایا جائے، ان میں دینی ذہن بنایا جائے، اس کے بعد جا کر کے یہ محنت کامیاب ہوگی، اور یہیں سے دعوت و تبلیغ کی بنیاد پڑی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا گاؤں گاؤں سفر کرنا اور ویران مسجدوں کو آباد کرنا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ آپ ایک دیہات میں پہنچے، وہاں ایک مسجد تھی، اور پرانے زمانے میں مسجدوں میں نظام یہ ہوتا تھا کہ ایک کھلا کمرہ مسجد کے اندر ہوتا تھا، مسافرین آتے تھے، یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی صاحب یہاں آ کر کے قیام کر لیا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب گھر جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسافر خانے میں کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی گھر گیا اور گھر سے 3 روٹیاں لا کر کے مسافر کو دے دی۔ حضرت نے وہ روٹیاں کھا لی۔ دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی ٹھہر گئے، حالانکہ مفتی صاحب کی عادت ٹھہرنے کی نہیں تھی۔ دوسرے دن بھی پورا دن گزرا مگر وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ مغرب کی نماز ختم ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر جانے لگا۔ اس نے دیکھا مسافر خانے میں وہی مسافر اب بھی موجود ہے۔ گھر گیا اور 2 روٹیاں لا کر مفتی صاحب کو دے دی۔ پھر تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہ نظر نہیں آتا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب وہ نکل رہا تھا تو مسجد کے مسافر خانے میں دیکھا کہ وہی مسافر اب بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو گھر گئے اور 1 روٹی لا کر کے دے دی۔ اس کے بعد کہا، او مہمان، اللہ کے واسطے اب یہاں سے چلا جا۔
مفتی صاحب نے فرمایا کہ خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتلاؤ معاملہ کیا ہے، صحیح صحیح بتلاؤ۔ تو اس نے کہا میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور اتنا کماتا ہوں جس سے 3 روٹیاں بن جاتی ہے۔ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں ہوں اور میری بیوی ہے، ہم لوگ ایک ایک روٹی پر کفایت کر لیتے ہیں۔ جب میں نے پہلے دن آپ کو دیکھا تو ہم تینوں کے حصے کی روٹیاں لے آ کر میں نے تمہارے حوالے کر دی اور ہم نے فاتح کیا۔ جب دوسرا دن ہوا میں نے دیکھا کہ آج بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہو تو میرا بچہ چھوٹا ہے۔ ایک دن تو اس نے فاقہ کیا، اب فاقہ کرنے کی اور بھوکے رہنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، میں نے اس کے حصے کی روٹی اسے کھلا دی، میری اور میری بیوی کے حصے کی روٹی لے آیا۔ اور جب تیسرا دن ہوا تو میری بیوی کے اندر بھی فاقے کی اب طاقت نہیں بچی تھی، اس لیے میں نے فاقہ کیا اور اپنے حصے کی روٹی لے کر کے آیا ہوں۔ آئندہ کل میرے اندر بھی اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اب کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ حضرت مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے دن جب تم کھانا لے کر آئے اور میں کھانا کھا کر سو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے اپنے دل میں وہ نورانیت محسوس کی کہ جو زندگی بھر کبھی میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا مبارک اور پاکیزہ کھانا تو پھر کہاں ملے گا، ضرور کھانا چاہیے، اس لیے میں 2 دن رک گیا۔ یہ ہے حلال غذا کا اثر، حلال اور پاکیزہ غذا کا اثر۔ جب حلال اور پاکیزہ غذا آدمی کے جسم میں جاتی ہے تو وہ آدمی کو نیک اعمال کرنے کے اوپر ابھارتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے ثم ذکر رجلا اشعث اغبر فیقول یا ربی وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھر ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک لمبے سفر پر اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد میں نکلا، طلب علم کے سفر میں نکلا، دعوت و تبلیغ کے سفر میں نکلا، حج کے راستے میں نکلا، عمرہ کے راستے میں نکلا۔ یہ سارے راستے اللہ کے راستے ہیں، اللہ کے راستے میں لمبے زمانے تک چلتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے کپڑے بھی پراگندہ میلے اور کچیلے ہو گئے، بال بھی اس کے بکھڑے ہوئے، وہ دعا مانگتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی، لیکن اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن کی غذا جو بدن پرورش پایا جس غذا سے وہ غذا بھی حرام۔ آپ فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس آدمی کے جسم میں حرام غذا جاتی ہے۔ آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا کہ حجاج ابن یوسف کو کسی نے کہا جب وہ کوفہ کا گورنر بن کے آیا کہ یہاں ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک ٹیم ہے، جب بھی کوئی ظالم گورنر آتا ہے یہ لوگ اس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے سب کی دعوت کی، ان مستجاب الدعوات لوگوں کی۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو کہا کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان لوگوں کے پیٹ میں حرام غذا پہنچ چکی ہے، اب ان کی بد دعا مجھے اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے حلال غذا کھانا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا من عمل فی سنتی، اور جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی مضمر اور پوشیدہ ہے اور آخرت کی کامیابی بھی پوشیدہ ہے۔
اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ آپ اسوہ ہوں، ہمارے لیے نمونہ ہوں، ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے اور ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کریں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے، اپنی تکلیفوں سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ آج اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، آدمی اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو معمولی بہانوں سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو آدمی ان 3 کاموں کا اہتمام کرے گا، حلال کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور اپنی تکلیفوں سے دوسروں کو بچانا، آپ فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔